میری نند بہت خوبصورت تھی مگر ہر وقت میرے شوہر کے ارد گرد منڈلاتی۔ وجہ پوچھتی تو کہتی مجھے بھائی بہت پسند ہے، میری شادی بھائی سے کروا دیں۔ میں نے کہا کچھ تو شرم کرو، بھائی بہن کا نکاح حرام ہے، مگر وہ بضد ہو گئی۔ مجھے مجبوراً ان دونوں کی شادی کروانا پڑی۔ رات کے 1 بجے کمرے میں جھانکا تو میرا نام زہرا ہے، میری شادی کو بھی 1 ہفتہ ہی گزرا ہے، مگر مجھے سسرال میں ایسے کارنامے دیکھنے کو مل رہے ہیں جس کی وجہ سے میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے۔ میرا شوہر بہت خوبصورت لڑکا ہے، وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا اور ہم نے شادی کر لی تھی۔ شادی کے وقت مجھے معلوم نہیں تھا میری ایک نند بھی ہے۔ میری ساس کا کہنا تھا ان کے صرف 2 ہی بیٹے ہیں، وہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتی تھیں اور میرا شوہر نوکری کے سلسلے میں کراچی رہتا تھا۔ شادی کے 2 دن بعد میری ساس اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ میری ساس کا کہنا تھا یہ ان کی بیٹی ہے، یعنی میری نند ہوئی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر واپس لوٹ گئے، مگر میری نند اپنی والدہ کے ساتھ واپس نہ گئی۔ میں جب میکے سے واپس آئی تو وہ گھر پر ہی تھی۔ تم اپنی امی کے ساتھ واپس نہیں گئی؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگی نہیں، میں یہیں رہوں گی، آپ کے اور آپ کے شوہر کے ساتھ۔ میری نند نے نخرے سے کہا۔ اس کے نخرے پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں غور سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ وہ خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی، میں اس کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتی تھی، مگر اسے یہاں رہنے سے منع بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی اختیار کر لی اور اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے پاس چلی آئی۔ میں ان کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو محبت زدہ نگاہوں سے دیکھ ہی رہے تھے جب میرا شوہر دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھا، مگر اچانک میری نند نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند ہونے سے روک دیا اور ہمارے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ سست قدموں سے بیڈ کے نزدیک آیا اور میری نند سے کہنے لگا اقرا اپنے کمرے میں جاؤ، رات کافی ہو رہی ہے، مجھے بھی سونا ہے، صبح آفس جانا ہے۔ میرے شوہر نے کہا۔ اس نے گردن نہ میں ہلا کر جانے سے انکار کر دیا، پھر کہنے لگی آپ مجھے خود کمرے تک چھوڑنے جاؤ گے؟ پھر ہی جاؤں گی۔ وہ کم عمر تھی، مجھے لگا اس لیے میرے شوہر کو نخرے زیادہ دکھاتی ہے۔ اس کی بات مانتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر میرا شوہر اقرا کو اس کمرے میں لے گیا اور 15 منٹ بعد واپس آیا۔ میں غصے میں تھی، اس لیے غصے سے اس سے مخاطب ہوئی، کمرے میں چھوڑنے گئے تھے یا دوسرے شہر جو اتنی دیر لگا دی؟ اسے سلا رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا اقرا کے بارے میں؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا، اس لیے نہیں بتایا۔ انہوں نے بے ربط انداز میں کہا اور میری طرف پشت کر کے سو گئے۔ مجھے ان کا یہ رویہ بالکل اچھا نہیں لگا، میں بھی سو گئی۔ صبح دیر تک سونا میری عادت تھی، مگر آج صبح میری جلدی آنکھ کھل گئی۔ میں ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی اور اقرا کے کمرے میں چلی آئی تو دیکھا میرا شوہر اور اقرا ایک دوسرے کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ دونوں بہت قریب تھے ایک دوسرے کے۔ مجھے دیکھ کر ہی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں بنا کچھ کہے وہاں سے باہر آ گئی۔ میرے پیچھے میرا شوہر بھی آ گیا۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ اچھا میں آفس جا رہا ہوں، شام کو جلدی واپس آ جاؤں گا، پھر ڈنر پر چلیں گے، میرے شوہر نے کہا، مگر میں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ جب گھر سے نکلا تو اقرا بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اقرا سے پوچھا۔ ظاہر ہے آپ کے شوہر کے ساتھ گھر سے نکل رہی ہوں تو اسی کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں گی، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ اصل میں اقرا کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہے، اسی سلسلے میں میرے ساتھ جا رہی ہے، اس کے سخت لہجے کی وضاحت میرے شوہر نے دی۔ میں غصے سے وہاں سے چلی گئی اور وہ دونوں باہر چلے گئے۔ وہ مجھ سے زیادہ اقرا کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا امی کے گھر واپس چلی جاؤں، مگر امی ابو اس شادی کے پہلے ہی خلاف تھے۔ اگر انہیں یہ بات بتاتی کہ میرا شوہر بیوی سے زیادہ بہن کو اہمیت دیتا ہے تو وہ الٹا مجھے ہی غلط کہتے۔ وہ دونوں شام کے وقت بھی ایک ساتھ ہی واپس آئے تھے۔ کالج کا بہانہ بنا کر وہ کہیں اور ہی گئے تھے، اس بات کا مجھے یقین تھا، مگر واپس آنے کے بعد اقرا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس کی گردن پر نشان دیکھ کر میرا سر گھوم گیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ نشان کسی چیز کے ہیں۔ میں اس کے ساتھ خوب لڑی۔ وہ مجھے کہنے لگا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو سیدھے طریقے سے رہو، ورنہ اپنی امی کے گھر دفع ہو جاؤ۔ اس کے رویے پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے کمرے میں چھوڑ کر وہ اقرا کے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی تو دیکھا وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھے۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی نند کو تھپڑ مار دیا اور کہا تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے سب کرتے ہوئے؟ کچھ تو رشتوں کا لحاظ کرو بے حیا لڑکی، محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے، جو چاہیں کریں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میری بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ میں نفرت سے اپنے خاموش کھڑے شوہر کی جانب دیکھنے لگی جس کے چہرے پر شرمندگی مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے اقرا؟ تم ہی کچھ بولو۔ اب میں اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہے اقرا، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جلد ہی نکاح کریں گے۔ شوہر کی بات سن کر میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے اور توبہ کرنے لگی۔ یہ گناہ ہے، صرف اس سے زیادہ کچھ نہیں، بہت پچھتاؤ گے تم دونوں، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ تم دونوں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور رونے
رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں کس سے اپنا غم بانٹوں، کوئی میری بات کا یقین بھی نہیں کرے گا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب مجھے میری ساس کا خیال آیا۔ مجھے لگا انہیں پتہ ہونا چاہیے ان کی اولاد کیا گناہ کرنے والی ہے۔ میں نے اپنی جیٹھانی کا نمبر ڈائل کیا مگر وہ کال پک نہیں کر رہی تھی۔ میں نے بار بار کال کی مگر وہ کبھی کال کاٹ دیتی تو کبھی مصروف کر دیتی۔ میں نے اس بار اپنی ساس کا نمبر ڈائل کیا۔ مجھے لگا اگر انہیں اچانک یہ خبر دی تو کہیں انہیں صدمہ نہ ملے، مگر اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید آخری حد تک جاتے مجھے ایسا ہونے سے روکنا تھا۔ میری کال کرتے ہی میری ساس نے کال پک کر لی۔ آنٹی مجھے آپ کو کچھ اہم بات بتانی ہے مگر کیسے بتاؤں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں بتانے سے گھبرا رہی تھی۔ مجھے پتا ہے تم کیا بتانا چاہتی ہو، تم پریشان مت ہو، میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، پھر بتاتی ہوں، ابھی میں مصروف ہوں، میری ساس نے جلدی میں کہا اور کال بند کر دی۔ میں جب 2 گھنٹے کے بعد کمرے سے باہر آئی تو دیکھا صحن میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ مولوی اور گواہ چلے گئے تھے اور وہ دونوں اپنے کمرے میں جا رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو ایسا کرنے سے منع کیا مگر وہ نہ مانا اور کمرے میں چلا گیا۔ اقرا کہنے لگی اسے آپ سچ بتا کیوں نہیں دیتے تاکہ ہماری جان بخش دے۔ مجھے حیرت ہوئی وہ کس سچ کی بات کر رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا اب اس انسان کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنا سامان پیک کر لیا اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل جاتی اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 1 بجے ان کے کمرے میں جھانکا تو وہ نئے رشتے میں بند رہے تھے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا اور میں نے اسی وقت گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر سے جا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھیں۔ میں ان کے گلے لگ کر رو پڑی اور سارا سچ انہیں بتایا تو وہ کہنے لگی اقرا میرے شوہر کی خالہ زاد کزن ہے۔ اقرا کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اس لیے اس کا میرے بیٹے سے رشتہ ختم ہو گیا تھا، مگر تمہاری شادی کے دن وہ واپس آ گئی۔ اپنی پرانی محبت کو دیکھ کر اس کا دل موم ہو گیا، مگر یہ نکاح ہونا ناممکن ہے کیونکہ اقرا کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا باپ یہ ہے، وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس لیے اقرا نے دوبارہ احمد کو پھنسا لیا۔ میری ساس کے ساتھ وہ لڑکا بھی موجود تھا۔ یہ سب باتیں میرے شوہر نے سن لی تھیں۔ اس کا سر چکرا گیا۔ وہ حیرت سے اقرا کی جانب دیکھنے لگے۔ اس نے اچھے سے احمد کو بیوقوف بنایا تھا۔ میں وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ احمد نے مجھے روکا مگر میں نہ رکی۔ ایسے شخص کے لیے اقرا جیسی لڑکیاں ہی بنی ہوتی ہیں جو انہیں دھوکہ دے کر سب لڑکوں میں دلچسپی رکھتی ہیں۔